اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں تم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت جو نکالی گئی ہے، للناسی انسانوں کے لیے، تم ایک بہترین گروہ ہو جسے کھڑا کیا گیا ہے باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب بلاغ کا کام، تبلیغ کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے جو ہم ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس اب قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی قائم کرنے والوں کا ہے، لہٰذا ہم مٹ تو نہیں سکتے، بگاڑ کا شکار ہو کے وقتی طور پر زوال پذیر ہو سکتے ہیں جو ابھی ہم ہیں۔ بیداری کی لہر بھی چل رہی ہے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، فی الحال آزمائش ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے۔ یہی بات اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی کہ تمہارے مابین ایک گروہ مستقل رہنا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، یاد دلاتا رہے۔ یہاں پھر اللہ ہمارا کیریکٹر بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن ہے، تمہارا ریلیشن ہے ان کے ساتھ بلاغ۔ تم انہیں بتاتے رہو گے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، انہیں روکو گے برائیوں سے، انہیں حکم دو گے نیکی کا، یعنی کہ دین کا بلاغ کرتے رہو۔ بلاغ کرنے کے لیے خود صاحب عمل ہونا ضروری ہے، اثر اسی کی نصیحت میں ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جب میں نصیحت کروں تو اثر کرے۔ آپ نے کہا سعد آپ اپنے قول اور فعل میں فرق نہ آنے دیجیے۔ تو قول اور فعل کا فرق نصیحت کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی سجی ہوئی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، عمامے پہنے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، اثر کوئی نہیں ہے۔ کیوں اثر نہیں ہے؟ کیوں اثر نہیں ہے؟ کیونکہ علماء کا اپنا عمل، اپنا دامن عمل سے خالی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ خطبات پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت مختصر ہوتا تھا۔ ایک تو چلیں تھوڑا سا سمجھانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے زبان کے فرق کی وجہ سے کہ بات تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، مگر دوسرا سبب ہے اثر نہ ہونا۔ تو یہ بے اثری دراصل بے عملی کا نتیجہ ہے، ایک سبب۔ دوسرا اہم سبب ہے بلاغ کے بے اثر ہونے کا خود یقین نہ ہونا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہی دل پہ اترتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو دل سے بات نکلے گی تو دل تک ضرور آئے گی، لیکن خوبصورت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ڈیبیٹس بڑی اچھی کی جاتی ہیں، دل سے بات نہیں پہنچائی جاتی، دل سے بات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان اور اپنی دعا میں قافیے نہیں ملاتے تھے، یعنی ورڈز رائم نہیں کرتے تھے، وہ اتفاقاً ہو جاتے تو ہو جاتے۔ تو ہمارے تو باقاعدہ لکھ لکھ کر تیاریاں کی جاتی ہیں کہ ایسا بیان ہو کہ مجمع سنتا ہی رہ جائے، بس وہ پھر سنتے ہی رہتے ہیں ساری عمر، سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ سیکھنے کا تعلق تلقین و عمل کے ساتھ، اور تلقین و عمل کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، اور دل کی کیفیت اور ہے، زبان کا بیان اور۔ بدقسمتی سے تیسرا بڑا سبب رزق ہے۔
رزق کا حلال نہ ہونا دونوں اینڈز پر. سننے والوں کا رزق مشکوک ہو تو ان پر اثر نہیں ہوتا, سنانے والوں کا مشکوک ہے تو بھی اثر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک اہم سبب. لہٰذا بات یہ ہے کہ علماء میں بھی وہ شان نہیں رہی حق پرستی کی جو دلوں کو بدل دے. سامعین بھی ویسے نہیں رہے. دونوں طرف خرابی ہے, مگر زیادہ حصہ اس کا علماء کی طرف ہے, کیونکہ ذمہ بھی تو علماء کا زیادہ ہے. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. تو پوری مسلمان امت کا یہ فریضہ ہے. یہ کسی خاص گروہ سے نہیں کہا گیا, یہ خالص عالموں سے بھی نہیں کہا گیا. امت مسلمہ itself, پوری کی پوری امت مسلمہ, every Muslim is a representative of Islam. Every Muslim is an ambassador of Islam towards the whole world, whole universe. ہر جگہ ہم اسلام کے سفیر ہیں, ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, ہم پیش کر رہے ہیں. اسلام کا تعارف وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اسی لیے تو بدنام ہو رہا ہے اللہ کا دین. تو یہ کام شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے, اپنے گھر سے. یعنی میں اپنے بچے کو امر بالمعروف نہیں کرتی جب میرا بچہ میرے پاس بیٹھ کر اپنی دادی کی برائی کرتا ہے, اپنی پھپھو کی برائی کرتا ہے, اپنے والد کی برائی کرتا ہے. میں اس کو نہیں روکتی کہ تم غیبت کر رہے ہو, میں اسے نہیں روکتی کہ ناشکری کر رہے ہو, میں اسے نہیں روکتی کہ بڑے کی یعنی بدتمیزی کر رہے ہو, والد کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, میں اس کو نہیں روکتی. میں نے امر بالمعروف نہیں کیا, نہیں انہی المنکر نہیں کیا. جب میں اپنے بچے کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی, جب میں اپنے بچے بچیوں کو فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتی, ان کو یہ لگوا کر دیتی ہوں کیبل کنیکشن, جب میں اپنی بچی کے بےہودہ لباس پہ اسے نہیں ٹوکتی, جب میں اپنے بیٹے کی بدزبانی پہ اس کو نہیں ٹوکتی, جب میں اپنے شوہر کو نماز نہ پڑھنے پہ منع نہیں کرتی, خرچہ نہیں دینے پہ لڑ پڑتی ہوں, جب اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اسراف پہ منع نہیں کرتی, یہ وہ سب وقت ہیں جب میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں کر رہی. تو جب میں گھر میں نہیں کر رہی, باہر ہاک کروں گی. لہٰذا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ختم ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں, کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کسی بات سے, کسی کو غلط کرتے دیکھ کر ٹوکتا نہیں. کہا کیا جاتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم انٹرفیئر کریں. یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے, یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. انٹرفیئرنس تب ہوگی جب آپ کسی کے پرسنل کام میں دخل اندازی کریں. پرسنل کام کیا ہے؟ کوئی حلال چیز کھا رہا ہے, آپ منع کریں بھی مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ, وہ کھاؤ, یہ مت پہنو, وہ پہنو, جبکہ اس کا اسلام کے دائرے میں ہے لباس. اٹھو مت, بیٹھو مت, کھڑے مت ہو, یہ ہے دخل اندازی. جب ایک بندہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا دخل اندازی نہیں ہے, بلاغ ہے, امر بالمعروف ہے, نہیں انل منکر ہے. یہ دخل اندازی نہیں ہے. ہم نے سوچ غلط بنا لی. کسی کو غلط کرتا دیکھیں محبت سے روکے. کسی کو اچھی بات کا نہیں پتا تو بتائیں, اور یہ بتانے سے ہی کام صحیح ہوں گے. آپ دیکھیے, ہم سب کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سنہرا دور تھا. ہاں بالکل تھا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے ہیں, چڑھتے ہیں اور خطبہ دینے لگتے ہیں جمعے کا. روک دیتا ہے ایک بندہ اٹھ کر, ایک بندہ, کوئی کامن مین جس کا نام بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں عمر ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک تم ہمیں یہ وضاحت نہیں کرتے تمہاری شرٹ کیسے بنی. سب کو ایک ایک چادر حصے میں آئی, تمہاری ایک چادر میں تو شرٹ بن نہیں سکتی. تمہاری شرٹ کیسے بنی, ایکسپلین کرو, تب جا کر ہم تمہیں خطبہ دینے کی اجازت دیں گے, تب ہم تمہارا خطبہ سنیں گے. عمر کہتے ہیں اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے سکتا ہے. عبداللہ آؤ. عبداللہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی کیونکہ انہیں شرٹ کی ضرورت تھی, اس لیے ان کی شرٹ بن گئی. وہ صاحب کہتے ہیں ہاں اب آپ خطبہ دے سکتے ہیں امیر المومنین. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت میں بھی جب قابل اعتراض بات پائی, کوشچن کیا, پبلکلی کیا,
تب جا کر ہوتا ہے نظام فاروقی قائم. ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اور یہی رویہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. یہ تو امیر المومنین تھے، یہ تو ماشاءاللہ خلفائے راشدین میں سے تھے، صحابی تھے. بعد کے آپ جو فاطمی خلفاء دیکھتے ہیں، آپ عباسی خلفاء دیکھتے ہیں، اموی خلفاء دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ علماء ان پر چیک رکھتے تھے، ان کی غلطیوں پر سر عام ٹوک دیتے تھے اور وہ چپ کر کے سنتے تھے. تو بندے کو بندہ بنا کر رکھنا بھی ہمارا کام ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اچھائی کی بات بتانے سے، برائی سے روکنے سے. برائی سے روکنے سے. مگر اب تو ہم کہتے ہیں نہیں، کیا ضرورت ہے، کیوں کسی کو ٹوکے. یہ سوچ ہی غلط. ہاں، طنز مت کریں، مذاق مت اڑائیں، سختی سے بات مت کریں، نرمی سے کریں، محبت سے کریں، شفقت سے کریں، بات کہیں. اور یہ بھی جو بات ہے نا، لوگ برا مانتے، کوئی نہیں برا مانتا جی، میرا تو مستقل ایکسپیرینس ہے، کوئی نہیں برا مانتا. آپ بھی طنز نہ کریں نا. یعنی ہمارے لوگ یا تو بات ہی نہیں کرتے یا پھر بات کرتے ہیں اونج تے تب پیو تے تاڈا ملا بنا پھردا ہے، تسی انج پھر دیا پے گا. وہ پھر ظاہری بات ہے اگلا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، چڑ جاتا ہے، چڑ کر بات کرتا ہے. محبت سے اگلے کو بات پیش کرتے، محبت کے ساتھ. امام مالک علیہ رحمہ پڑھا رہے تھے تو ایک لڑکا گزرا جس نے ایسا ڈریس پہن رکھا تھا کہ جو اس کا ٹراؤزر تھا اس کے پائنچے زمین پر کھسٹ رہے تھے. آپ کو پتا ہے مردوں کے لیے حرام ہے، تو عورتوں کے لیے بھی منع ہے بطور فیشن. تو ایک دو لڑکے اٹھے بڑے غصے میں، امام مالک نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے واپس. امام صاحب خود گئے اٹھ کر، لڑکے کو سلام کیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام مالک ایک بہت بڑی شخصیت تھے، تو اگر اٹھ کر انہوں نے سلام کیا تو بچہ بڑا خوش ہوا، نوجوان بڑا خوش ہوا. اگر آپ سے کوئی بڑے مشہور عالم ہوں، کوئی بھی طارق جمیل صاحب ہوں، ذاکر نائک صاحب ہوں، وہ آ کر سلام کریں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ جو نوجوان تھے، تو سلام کا جواب دیا، ہاتھ ملایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ بڑے پیارے ہیں، آپ کو میں ایک حدیث سناؤں؟ کہ جی جی ضرور سنائیں. اب امام مالک اتنے بڑے محدث ہیں تو ان کا جی ضرور سنائیں. تو انہوں نے کہا میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے استاد سے، اور میرے استاد نے اپنے استاد سے، اور ان کے استاد نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو شخص فیشن کے طور پر اپنے لباس کو زمین پر پھیلائے گا، زمین پر لٹکائے گا، اسے اللہ سزا کے طور پر زمین میں دھسائیں گے قیامت تک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے یہ حدیث سنی، اس نے فوراً اپنا لباس ٹونگ لیا، جس کو کہتے ہیں نا اونچا کر لیا، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا شیخ، میں آئندہ خیال رکھوں. انہوں نے دعا دی، واپس آ گئے. اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنے لگے دیکھا جس طرح تم اٹھے تھے نا اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، تو وہ کبھی بات نہ مانتا. تو بات ہمیشہ نرمی سے ہونی چاہیے. اصلاح کا اصول نرمی، لہٰذا نرمی اور محبت سے بات کہیں، ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ماننا نہ ماننا سب کی اپنی مرضی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پیغام دینا ہے، ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. تو ہمیں محتسب نہیں بننا، ہمیں صرف مبلغ بننا ہے، پیغام دے، مگر حسن کے ساتھ، حسن و خوبصورتی کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو، حسین ہو، تو عمدہ طریقے سے بات کریں، مگر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو زندگیوں میں واپس لائیں. لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ اگلا کہے گا نہیں تو ہمارے کون سے لال اتر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جگہوں پر ریجیکٹ کیا گیا، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اللہ کی خاطر کوئی ریجیکٹ ہی کر دے ہمیں بھائی تو کھل کر بات کیا کریں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کو اپنا انتہائی مقصود بنا لینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی رضا کے حصول کے لیے دن رات کام کرنا.
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, उसकी मखलूक है, उसके हाथ की तख्लीक है। हम क्या हैं? उसका हर्फ कुन। और क्या हैं? हमारी ये शख्सियतें, हमारी आवाजें, हमारी शक्लें, हमारी सलाहियतें सब उसकी देन है, उसकी अता है। उस रब को हम शुक्र तक अदा करने के लायक नहीं, किस तरह उसको शुक्रिया कहें? तो उसने ये सब कुछ हमें अता कर दिया, और उसके बाद हमसे क्या चाहा? सिर्फ बात मान लेनी। अल्लाह पर ईमान ले आओ, यानी अल्लाह की बात मान लो। अल्लाह की बात क्या है? एक मोमिन की जिंदगी जी, एक मोमिन की जिंदगी जी। तो लिहाजा अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया के, पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देते। तो हमारा फर्ज है पूरी दुनिया को लीड करना। किस तरफ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की तरफ। और इसके लिए अमले बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हमारा फर्ज है। और इसमें कामयाबी का राज एक ही है, इताअत, बात मानना, फर्मा बरदार बन जाना। वलऊ अगर आमना ईमान लाते अहलुल किताब, अहले किताब, लकाना लाजमन हो जाता, खैरन बेहतर लहुम उनके लिए। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके हक में बहुत अच्छा होता। अहले किताब के लिए दुगना अजर है ना, अपने नबी की तस्दीक का भी और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक का भी। तो अल्लाह कहते हैं अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके हक में बहुत अच्छा होता, अजर पाते, दुगना अजर पाते। मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें बाज मोमिन हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, मगर उनकी अक्सरियत नाफरमान होगी। खास तौर पर यहूद की बात हो रही है यहाँ कि उनमें बाज मोमिन हैं, जैसे कुछ लोग ईमान ले आए थे अहले नबवी में, सहाबा हैं, काबुल अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, कुछ और लोग भी थे, लेकिन गिनती के अक्सरियत ने इनकार कर दिया, तो फासिक थे। लाई यज़ुर्रुकुम, वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते, इल्ला सिवाय अज़न, अजियत के। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते सिवाय ये कि तुम्हें अजियत दे सके। अजियत, अज़न कहते हैं सताने को, जैसे मजाक उड़ाना, छेड़ना, ठट्ठा करना। तो अल्लाह ने कहा तुम्हें सता तो सकते हैं, छेड़ सकते हैं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब आज ये हमारा सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, क्यों? क्या खुदा बदल गया? क्या कानून बदल गया अल्लाह का? वो तो नहीं हो सकता। अल्लाह भी वही है और अल्लाह का कानून भी वही है, अल्लाह का वादा भी वही है, कुफार भी वही है। तो फिर क्या बदला है? हम बदल गए। मोमिन कहाँ है? वो मोमिन कहाँ है जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत उतरे? कहाँ है वो मोमिन? ईमान का कौन सा लेवल है जिस पर हम खड़े हैं कि अल्लाह हमारे लिए मदद भेजे? कोई रास्ता नजर आता है? कोई मोमिनाना कैफियत नजर आती है? क्या दिखाई देता? आज भी अल्लाह मोमिनों का मददगार है, आज भी कुफार रांदाए दरगाह है। तो फिर हम क्यों भुगत रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि हमने ईमान का कोई लेवल बरकरार ही नहीं रखा। हम उस बिगाड़ का शिकार हो गए जिसका हमसे पहले यहूद थे, क्रिश्चियंस थे। हमने दीन को खिलौना बना लिया, दुनिया के हुसूल का जरिया बना लिया। तो फिर नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। नहीं यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, आज भी अगर हम मोमिन हो जाएं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मजाक उड़ा सकते हैं, उड़ा लें। तो अल्लाह का उसूल तो आज भी वही है, मगर हमें ईमान का एक लेवल पैदा करना हो। वाइन अगर युकातिलुकुम, वो जंग करेंगे तुमसे, युवल्लुकुम, फेर देंगे, फेर देंगे तुमसे, अल अदबारा, कमरे। अगर वो तुमसे जंग करेंगे पुष्ट फेर लेंगे, ये कि मुंह फेर कर भाग जाएंगे, हार जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो तुमसे जंग करने के लिए आएंगे तो हार जाएंगे, तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 20 जंगें हुई, और आपने देखा कि दुनियावी ताकत में ज्यादा होने के बावजूद अहले किताब हारे मुसलमानों से।
اور صرف یہ کوئی عہد صحابہ کی بات نہیں ہے، بعد میں دیکھتے رہیں، محمود غزنوی کی جنگیں دیکھیں، صلاح الدین ایوبی کی دیکھیں. صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے نبرد آزما تھے، تو آخری جنگ جس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا دوبارہ سے، اس میں صلاح الدین ایوبی کی فوج 1 لاکھ تھی اور مقابلے پر یورپی افواج 9 لاکھ تھی. آج تک ایک محاذ پر اتنی فوج نہ اس سے پہلے کبھی جمع ہوئی ہے نہ اس سے بعد کبھی جمع ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ ایک سپاہی کا مقابلہ 9 سپاہیوں سے. اللہ نے فتح دی. بہت شدید جنگ تھی، اتنی اموات ہوئی تھی اس جنگ میں، اتنی اموات ہوئی تھی اس جنگ میں کہ لاشیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، دفنانا مشکل ہو گیا تھا، اور لاشوں کے سڑنے سے تعفن اور بیماری پھیل گئی. خود صلاح الدین ایوبی بھی بیمار ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے فتح دی. 1965 کی وار دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. 200 ٹینک لے کر بھارت آیا تھا پاکستان کو، اور پاکستان کی آرمی بھارت کی آرمی سے 10 گنا چھوٹی ہے. اور اس وقت تو بھی اپنے ذاتی ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی نہیں بنے تھے، اپنے ذاتی میزائل بھی نہیں بنے تھے. ابھی تو آرمی بہت سٹرونگ ہو گئی ہے، اس وقت اتنی زیادہ سٹرونگ تو نہیں تھی. پھر بھی جیتے مسلمان. جذبات، حق و باطل کی کشمکش کی لگن تھی دل کے اندر، فہم تھا اس کا. تو یہ اللہ کا وعدہ آج بھی اپنی جگہ پر ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ 1971 میں مسلمان ہارے، حالانکہ مسلمان عددی اور عسکری اعتبار سے، ان کے فوجی اعتبار سے ویک نہیں تھے، ہارنے کی کوئی ریزن نہیں تھی، مگر ہار گئے کیونکہ خانہ جنگی تھی ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اپنی نشوں میں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سے یہ لوگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے، ہار جائیں گے، لیکن ہمارا ایمان کے ایک لیول پر کھڑا ہونا شرط. یہ شرائط تھوڑی تفصیل کے ساتھ آگے بیان ہونے والی ہے، کیونکہ اب آگے قصہ شروع ہونے والا ہے غزوہ بدر اور پھر احد کا. بدر کی تھوڑی بہت بات ہوگی، احد کی تفصیلی بات، تو وہاں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. بس یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، اگر ہم اپنے ایمان کے لیول کو مضبوط رکھیں گے، بہت ایمان نہ ہو، 1965 جتنا ہی ہو، اتنا بھی ایمان ہوگا نا، اور مد مقابل دشمن ہوگا کافر، تو اللہ فتح دیں گے فتح. وہ بھاگ جائیں گے، ہار جائیں گے، جیسے 65 میں ہارے تھے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. یعنی نصرت ہوتی ہے کسی کو کمک دینا، کسی کو مدد دینا. اب یہ مدد جو ہے اصل میں اللہ کرتے ہیں، چاہے اللہ فرشتے اتارے اور چاہے اللہ افراد بھیجے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس طرح سے مدد کرے. تو اللہ کہتے ہیں وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ کفار کی مدد نہیں کرتے اللہ نا، اللہ مومنوں کی مدد کرتے. لہٰذا مومنوں کی مدد آئے گی، کافروں کی مدد نہیں آئے گی. وہ ہاریں گے، ہاریں گے، ضرور ہاریں گے. ہاں، مومن کے سامنے مومن کھڑا ہو تب کیا ہوگا؟ تب وہ ہوگا جو 1971 میں ہوا تھا. دوری بت مسلط کر دی گئی علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت. ذلہ کہتے ہیں عربی میں کمزوری کو، ٹھیک ہے، ذل سے یہ لفظ ہے. یہ اردو والا ذلہ نہیں ہے، اردو میں تو ذلت کہتے ہیں نا رسوائی کو، وہ اور بات ہے. یہاں پر کمزوری، کمزور ہے یہ کہیں ٹک نہیں سکتے، یہ کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی روب نہیں ہے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے گئے، یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے کمزور رہیں گے. یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں رہے ذلیل و رسوا ہو کر، کمزور ہو کر رہے. یہ آخری جو ان کا معاملہ چلتا ہے ہولوکاسٹ، جو جرمنی میں ہوا، ہٹلر نے جو نام نہاد قتل عام کیا، 60 لاکھ یہودی مارے. بالکل جھوٹ بات ہے ویسے ہی، کبھی آپ اٹھا کر دیکھیں ہولوکاسٹ جو ہے اس کے ڈاکیومنٹس یہ عام نہیں ہونے دیتے. اور بات یہ ہے کہ تعداد کتنی تھی یہود کی پہلے اور بعد میں کتنی تھی، جو 60 لاکھ یہودی مار ڈالے ہٹلر نے. مردم شماری کی اعداد تو دیکھیں. تو وہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے، اگرچہ میں اس فلسفے کو بالکل نہیں مانتی،
لیکن اس کے باوجود یہ آپ ایک حقیقت کے طور پر دیکھیں گے کہ ان کا کوئی وطن نہیں، ان کی کوئی سرزمین ذاتی نہیں، ان کی کوئی حکومت ذاتی نہیں. یہ دنیا کا ٹوٹل 0.15% ہے. 0.15%. سمجھ رہے ہیں؟ 0.15%. کچھ بھی نہیں ہے. یہ آٹے میں نمک ہے، یہ بس فساد ڈال رکھا ہے انہوں نے. اللہ سوائے اس کے بحبلن، رسی پکڑ لے، من اللہ، اللہ کی، سوائے اس کے کہ اللہ کی رسی تھام لے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایمان لے آئیں. یہ اس کمزوری سے بچ سکتے ہیں، اس دبے ہونے سے، محکوم بننے سے بچ سکتے ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں. وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی رسی تھام لیں. مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں، معاہدہ کر لیں امن کا، اور ان کے ساتھ انسانوں کی طرح رہنا شروع کر دیں. تو یہ صورتیں ہیں کہ یہ رہ سکیں. یا تو مومن ہو جائیں، اور یا پھر مومنوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اچھے طریقے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، فساد نہ کریں. یہ طریقہ ہے سروائیول کا ان کے لیے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان پر میرا غضب ہے. ان کا یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ان پر میرا غضب ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مسلسل نافرمانی کرتے آئے. آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر مسکنت طاری کر دی. مسکنت کہتے ہیں بے بسی کو، جو آج ہم پر طاری ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑے گنہگار روئے ارض پر ہم ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اور ہم اسے نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم پر مسکنت طاری ہے. مسکنت اس کیفیت پہ کہتے ہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ عمران خان صحیح ہے غلط ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، یعنی کہ میں اس بحث سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. میرا پوائنٹ صرف آپ کے ساتھ کویسچن کے طور پر اس وقت اس آیت کے اعتبار سے اتنا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ عمران خان گورنمنٹ میں آ جائے، لیکن شہباز شریف راتوں رات حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو کتنی بے بسی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا حکمران نہیں لا سکتے. کتنی بے بسی ہے کہ کتنی بھی ہم لوگ کوشش کر لیں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. بجلی کے بلوں نے پاگل کر رکھا ہے. یہ سب بے بسیاں ہیں نا. مسکنت دراصل یہی ہوتی ہے. مسکنت سکانہ سے ہے. سکانہ کہتے ہیں رک جانے کو، ٹھہر جانے کو، سٹک ہو جانے کو. تو مسکنت ہے سٹک ہو جانا کسی حالت کے اندر. دیکھیں نا، کاروبار نہیں چل رہے، عجیب سی بے روزگاری ہے نا. نہ کاروبار چل رہے ہیں نہ بند ہو رہے ہیں. نوکریاں چل بھی رہی ہیں، کام پہلے سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، تنخواہیں کم ہو گئی ہیں. عجیب طرح کا ایک بے بسی کا عالم ہے. سمجھ نہیں آ رہا خرچے کیسے پورے کریں. پولوشن اتنی ہے، سانس نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. پہلے گرمی سے تڑپ رہے تھے، اب موسم ذرا سا ٹھنڈا ہوا تو اسموگ آ گئی ہے. بیماریاں ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سیاسی معاملات ہیں تو کہیں ٹک نہیں رہے. فوجی معاملات ہیں تو وہ کہیں ٹک نہیں رہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کہاں چلے جائیں. خدایا یہ کیا ہے؟ اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. ایسے لگ رہا ہے کہ کسی چیز نے کبھی حل ہی نہیں ہونا. یہ سدا ایسے ہی رہنا. اور ایسے لگتا ہے جیسے شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے، حالانکہ ایگزیکٹلی کہ سب صورتحال شدید 2020 سے خراب ہوئی ہے، اور اب زیادہ خراب ہو گئی ہے. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ شاید جب سے پیدا ہوئی نہیں حالات میں جی رہے ہیں. یہ مسئلے کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے، کوئی رستہ ہی نہیں ہے. یہ کیفیت دل میں بھی آتی ہے، آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. میڈیا پرسنز بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی لگے ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہی مسئلے حل ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ مسکنت، یہ مسکنت ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی سولوشن آف آر پرابلمس. یہ فیلنگ مسکنت ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسکنت. تو یہود پر بھی طاری تھی، اور ہر اس اہل کتاب امت پر طاری ہوگی جو اپنی کتاب کو پس سے پشت ڈال دے. اس مسکنت سے نکلنا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کا حبل ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا بندے کے ہاتھ میں. جو اسے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا. ذالک بانہم، انہیں یہ سزا ملی کیونکہ کانو وہ تھے یکفرون، کفر کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو. انہیں یہ سزا ملی کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. آج ہم کر رہے ہیں. کچھ لوگ کھل کر کہتے ہیں کہ جی قرآن 1400 سال پرانا ہو گیا، آپ کہاں لاگو ہو سکتا ہے. بڑی تعداد وہ ہے جو منہ سے تو نہیں کہتی مگر اپنے عمل سے انکار کر رہی. کس کو قبول ہے اللہ کا قانون؟ کس کو قبول ہے اللہ کا بنایا ہوئے اصول؟ کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں.
تو یہ بھی انکار ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بلا سبب ہی. اس الزام سے ہمارا دامن خالی ہے الحمدللہ. یہود کے جو آبا تھے، جب نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو انہوں نے ایک سے زائد نبیوں کو قتل کیا. اب اللہ سب یہود کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل کی تصدیق و تائید کرتے کہ ٹھیک کیا. جیسے اس کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی انہوں نے، اللہ نے بچا لیا، مگر ایک تو یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کا، کہنے لگے اگر آپ یہ بات کہہ دے کہ عیسیٰ نبی نہیں تھے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ نے کہا میں اس بات کا مجاز نہیں ہوں، میں کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی تو ابھی بھی لے کر چل رہے تھے نا یہ، اور آج تک لے کر چل رہے ہیں. تو لہٰذا وہ اپنے اجداد کے اس فعل کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں آج تک. بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں قتل ہوئے عیسیٰ، اور یہ کہتے ہیں قتل ہوئے، کیا عیسیٰ کو قتل ہمارے بڑوں نے. تو یہ ان کی جو تائید ہے نا اپنے بڑوں کے فعل کی تصدیق، یہ انہیں بھی گنہگار بناتی ہے. ذالک بما عصوا، اور انہیں یہ سزا ملی کیونکہ وہ نافرمان تھے. ہم بھی تو نافرمان ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے اور بدلے میں جنت الفردوس بھی چاہتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. جنت الفردوس کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے سوا نہیں ہے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی کہ وہ بار بار اللہ کی حدیں توڑتے تھے. کیا ہے اللہ کی حد جی؟ وراثت کا قانون اللہ کی حد ہے، پردہ اللہ کی حد ہے، بیٹی بیٹے میں برابری اللہ کی حد ہے، اللہ کے قوانین کو دل سے ماننا اللہ کی حد ہے. چاہے پھر وہ ایک مرد کی 4 شادیاں کرنے کا قانون ہو، یا وہ باپ کا یہ حق ہو کہ وہ اپنی نابالغ بچی کی شادی کر سکتا ہے، ان کے ولی کا یہ حق کہ وہ شادی کر سکتا ہے اپنی زیر ولایت بچیوں کی، یا اور کوئی بھی ایسا قانون ہو، یا وہ اسلام کی سزائیں ہوں جو حد کی سزائیں ہیں. رجم کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، قذف کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، چوری سرقہ کی سزا ہے، حرابہ ڈاکہ زنی ٹیررزم کی سزا ہے. تو جو سزائیں اللہ نے طے کر دی ہیں ان کو برقرار رکھنا، اور ان کو برقرار نہ رکھنا جو ہے وہ بھی حد کو توڑنا. طلاق کے قوانین بھی حدود کو توڑنے والے ہیں. حد ہے اللہ کی نا طلاق کے قوانین، نکاح کے قوانین بھی حد ہے. تو ہم تو ہر معاملے میں حد توڑے ہوئے ہیں. چلیں جو سزائیں ہیں پینل کوڈ کی سزائیں ہیں وہ تو حکومت ہی نافذ کر سکتی ہے، لیکن جو وراثت کے قوانین ہیں، جو طلاق کے قوانین ہیں، جو نکاح کے قوانین ہیں، یہ تو ہم اپنی عام زندگی میں خود رائج کر سکتے ہیں، مگر کسی کو علم تک نہیں ہے، کوئی سیکھتا تک نہیں. تو وہ اللہ کی حدیں توڑتے تھے، ہم بھی توڑ رہے ہیں، تبھی ہمارا یہ حال. تو ان چیزوں سے پلٹ جائیں. اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کی حدود کو قائم کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو قبول کریں تو حالات پھر پلٹ جائیں گے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. لیسو سواء، سارے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ہے امتن ایک گروہ، قائمتن جو آج بھی قائم ہے، یتلونا آیات اللہ، پڑھتا ہے اللہ کی آیتیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں حق پرست لوگ بھی ہیں. جو حق پرست تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایمان لے آئے تھے. آج بھی کوئی حق پرست ہوتا ہے تو ایمان لے آتے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں حق پرست بھی ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیکیوں کا. وینہون عن المنکر، منع کرتے ہیں برائیوں سے. ویسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی اور ہی کر لے تو اچھا ہے، پھر اگر مجبوری ہوئی تو اٹھ کر کچھ کر لیا. نہیں، وہ پہل کرنے والے، وہ دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اتنی دیر سے جو نصیحتیں ہمیں ہو رہی تھیں وہی کوالٹیز پہلے اہل کتاب میں بھی دیکھی جا رہی ہیں کہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. یعنی وہی ساری خوبیاں ہیں پہلی امتوں میں سے جس میں ہے وہ حق پرست ہے، اور ہم میں سے جس میں ہے وہ حق پرست ہے. اور جو ان خوبیوں سے آ رہی ہے، پھر چاہے وہ اپنا نام محمد علی ہی کیوں نہ رکھ لے، فاطمہ و زینب ہی کیوں نہ رکھ لے، ایمان کا کوئی لیول نہیں ہے جی. ایمان کا کوئی لیول نہیں. ایمان ایک دعویٰ نہیں ہے، ایمان تو ایک عمل ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے جو نظر آتا ہے. ایمان کی خوشبو کہاں چھپتی ہے، وہ تو پھیل جاتی. ایمان کے اثرات پھیل جاتے ہیں. تو اگر محسوس ہی نہیں ہوتا تو ایمان کیسا، دکھائی نہیں دیتا تو ایمان کیسا؟ دعویٰ ہے، ایمان نہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالح لوگ ہیں، یہ صالح لوگ ہیں. یعنی ان ساری نیکیوں کے ساتھ وہ خیر خواہ ہیں، وہ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ معاشرے کو سنوارنے والے ہیں، وہ کوششیں کرتے ہیں معاشرے کو سنوار دینے کی. فسادی نہیں ہے، کیونکہ جو ظالم ہے وہ تو فساد کریں گے، تو معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. مومن نہیں کرتا، مومن اصلاح کے لیے تڑپتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہے. وما یفعلوا، اور جو بھی وہ کریں گے، من خیرین، بھلائی میں سے، فلن، ہرگز نہیں، یکفروہ، وہ ناقدری کیے جائیں گے. وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا انکار نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے لیے ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں نے جو بھی جس مذہب پر بھی تھے اچھا کام کیا، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کا اجر ان کو ملے گا. آج بھی اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہی نہیں، اسلام کی دعوت کبھی ملی ہی نہیں، اور وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیکوکار ہے، تو وہ بخشا جائے گا. ٹھیک ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین سے واقف ہے، اللہ متقین کو جانتا ہے. اب دیکھیں یہی صفتیں جو اہل کتاب پیدا کرے گا، جو اہل کتاب پیدا کرے گا وہ بخشا جائے گا. دین پر قائم ہو، کتاب پر ایمان لائیں، رات کی اوقات میں اٹھ کر کتاب کی تلاوت کریں اور سجدے کریں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور نیکیوں کے لیے دوڑ لگائیں، اور اصلاح کی کوشش کریں، اس باہمی صلح کی کوشش کریں، فتنہ اور فساد کی کوشش نہ کریں. تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ ضائع نہیں کریں گے، اور یہ متقین ہے، یہ متقین کی صفات میں سے. ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، لن، ہرگز نہیں، تو غنی، کام آئے گی، ان کے اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، نہ اولادیں ان کی، من اللہ، اللہ کے مد مقابل، شیئن، ذرہ برابر. بے شک کافروں کے مال اور اولادیں اللہ کے سامنے ان کے ذرا کام نہیں آنے والی. آپ کو پتا ہے جو کفار کے سردار تھے، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، سب مالدار تھے، بچے بھی تھے. اب یہود کے بھی بیٹے تھے، مال تھا، مال بہت تھا یہود کے پاس، کیونکہ سود کا کام کرتے تھے تو پیسہ بڑا کما رکھا تھا. اس کے برعکس مسلمان جو ہوئے وہ اول غریب تھے، بعد میں پیسہ آیا مگر اول غریب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا تھا. تو دلوں میں تو آتا ہے نا، انسان ہے ہم، اور یہود تانے بھی دے دیتے تھے. تو اللہ پاک نے کہا ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اولادیں ہیں، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. اصل میں بتانا کیا مقصود ہے، اللہ کی نعمت دنیا میں نہ اولاد ہے نہ مال ہے جی، یہ سب تو آزمائش کے ذریعے ہے. اللہ اولادیں دے کر بھی آزماتا ہے، اولادیں نہ دے کر بھی آزماتا ہے، دے کر لے بھی لیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے اور بیٹے نہیں دیتا، کسی کو بیٹے دیتا ہے بیٹیاں نہیں دیتا، یہ بھی آزمائش ہے. اور کسی کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں ملا کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کیا کرتے ہیں. اور کسی کو اللہ آزماتا ہے ایسے بچے دے کر جو نہ لڑکا ہوتے ہیں نہ لڑکی ہوتے. کسی کو اللہ اسپیشل چائلڈ دے دیتا ہے، یعنی وہ بچے دے دیتا ہے جو مینٹلی یا فزیکلی ڈسیبل ہوتے. تو یہ آزمائش کے ذریعے ہے. اسی طرح کسی کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال کسی کو نہیں دیتا، غریب رکھتا ہے آزماتا ہے، کسی کو دے کر اس سے لے لیتا ہے. کسی کے پاس کسی کا مال ہوتا ہے وہ امانت دار بنا دیا جاتا ہے، یہ آزمائش ہو جاتی ہے. آزمائش کے رنگ ہیں، سب اپنا اپنا پیپر کر رہے ہیں. جتنی چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں ان میں سے نعمت دراصل کوئی بھی چیز نہیں ہے. رشتے، ناطے، شادی، گھر بار، گاڑی، پیسہ، مال، اولاد، کچھ نعمت نہیں ہے. یہ سب ذرائع ہیں آزمائش کے، یہ سب ذرائع ہیں.
نعمت دنیا میں صرف ایک ہے، وہ ہے ہدایت. نعمت صرف ایک ہے، ہدایت. جسے ہدایت مل گئی وہ نعمت پا. باقی ساری چیزیں تو ذرائع ہیں، صرف ذرائع، اسباب ہیں کام کرنے کے، اور اللہ کے اسباب ہیں ہمیں آزمانے کے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مال اولاد دیکھ کر مت کرو. آتا ہی ہے نا، ہمارے آج کل کے بچے کہتے ہیں لو جی یورپ میں تو اتنی خوشحالی ہے، امریکہ میں تو اتنی خوشحالی ہے، وہ ڈول کا پول بھی کھل گیا. یہ جو کرونا کا آیا مسئلہ، تو آپ نے دیکھ لیا کتنی خوشحالی ہے وہاں پر. ساری ان کی معیشتیں ڈاؤن ہو گئی، ان کی اکانومیز بیٹھ گئی، کیونکہ سب سود کا سسٹم تھا. ہم نے تو وہ سختی دیکھی نہیں جو وہاں پر ابھی تک چل رہی. ہماری تو ریڑیاں بھری ہوئی ہیں پھلوں سے، ہمارے تو سٹور بھرے ہوئے ہیں سامان سے. وہاں پر تو آدھی چیزیں اویلیبل ہے، آدھی اویلیبل نہیں. دیکھیں ذرا کبھی جا کے، یا پوچھیں جو آپ کے رشتہ دار باہر. تو وہ جو ایک سنہری پردہ تھا نا، وہ گر گیا، نظر آ گیا کتنی خوشحالی ہے. لیکن پہلے بہرحال بچے کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں نا سمجھ بچے مطلب ینگ جو نوجوان ہیں، یوتھ جو ہے ہماری، کہ جی وہ اتنے خوشحال ہیں، وہ اتنے ترقی یافتہ ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر انہیں مال مل جائے یا کوئی خوشحالی مل جائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں پیمانہ یہ نہیں ہے. پیمانہ ہے ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا. جسے ہدایت مل گئی اسے اللہ کی نعمت مل گئی، جسے ہدایت نہیں ملی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. مثال ہے ما ینفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کمثل، جیسے مثال ہے ریحٍ، ہوا کی، فیہا جس میں صدر سردی ہو، اصابت پہنچے ہر سا کھیتی کو، قوم نے قوم کی، ظلم کیا جس نے، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ اور اسے تباہ کر دیا. جو کچھ مال وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک فصل بوئی، تیار ہو گئی فصل، تو اس پر ٹھنڈی سخت سردی والی ہوا آئی جس نے اس کھیتی کو، اس باغ کو، اس کھلیان کو تباہ کر دیا. اور یہ کھلیان ایک ایسی قوم کا تھا جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور وہ برباد ہو کر رہ گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن جو صدقات کرتے ہیں اس کی تو اللہ پرورش کرتے ہیں، ہے نا. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے، آپ سورہ فتح میں بھی پڑھتے ہیں کہ مومن کے صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کسی نے زمین میں دبا دیا، اس سے ایک بالی پھوٹی، اور ہر بالی میں جو ہے 7 ڈالیاں ہیں، اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہیں. تو یہ ہو گیا 700 گنا. اور اللہ کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفار جو صدقات کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں انجلینا جولی آئی ہوئی تھی ابھی بھی، یہ جب سیلاب بھی آیا ہے تو آئی تھی، اور کافی انہوں نے فنڈ وغیرہ دیا. ہر مشکل پر ہی پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. اصل میں ان لوگوں کا ذمہ ہے وہاں پر کوئی بڑے سے بڑا فنکار، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے سٹار جو ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے اور دنیا کے لیے نفع بخش ثابت نہ کرے تو ان کی ویلیو نہیں ہوتی. لہٰذا ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے سوشل ویلفیئر سے ریلیونٹ. تو اللہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کفار ہیں، کوئی بھی کافر جو ہے، وہ جو صدقہ کرے گا وہ اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. اس کے صدقے کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے بیج بویا، کھیتی ہوگی. یعنی کہ ظاہر صدقات جب وہ کرتے ہیں تو دنیا میں ان کا خوب نام ہوتا ہے، ایوارڈز بھی ملتے ہیں کہ بھئی اس نے اتنا کام کیا، اس نے اتنا کیا، اس کو نوبل پرائز مل گیا، اس کو فلانا مل گیا، اس کو فلانا مل گیا، واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. تو کھیتی ہوگی، مگر بعد میں ایک یخ ہوا چلی جو کھیتی پر پھری اور کھیتی جل کر ختم ہو گئی. یعنی ان کے شرک کے وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اعمال دنیا میں تو ان کے لیے نفع بخش رہیں گے، مگر آخرت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کسی کافر کا کوئی عمل جو ہے آخرت میں کام نہیں آنے والا. لہٰذا ان کا شرک، ان کا کفر ایسا ہے جو ان کی کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں. وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، یعنی اللہ نے ان کی کھیتیاں تباہ نہیں کی، ولکن انفسهم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. انہوں نے اپنی کھیتیاں خود تباہ کی اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے. چھوڑ دیتے تو تباہ نہ ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ، بطانۃ، دلی دوست. بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ اپنی اندر کی راز کی باتیں شیئر کریں.
من दूरिकुम, अपने लोगों को छोड़कर, ए ईमान वालो तुम अपने लोगों को, मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों को अपना दिली दोस्त ना बनाओ। देखिए यहाँ आम दोस्ती की बात नहीं हो रही, जैसे आप कहीं काम करते हैं या आपका कोई मोहल्लेदार है, उसके साथ आपकी दोस्ती है, सलाम दुआ है, कोई हरज नहीं, आप बहुत अच्छे रहें उनके साथ, आपका हुस्न अखलाक नजर आना चाहिए, क्योंकि आप खैरुल उम्मा हैं। लेकिन उनके साथ ऐसी दोस्तियां कि अपने राज शेयर करें, मशवरे करने लगे उनके साथ, वो नहीं, क्योंकि जो जैसा होगा वो मशवरा भी वैसा देगा। तो गैर मुस्लिम अपने ही नजरिए से मशवरा देगा ना, हो सकता है वो आपको अपनी तरफ से फेयर मशवरा दे रहा हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, आपकी फर्ज करें मिस ए की अपने मियाँ से लड़ाई हो गई, उसके मियाँ ने डांटा, उसको कुछ कह दिया, अब वो मशवरा करेगी एक दीनदार औरत के साथ, उसकी एक फ्रेंड है जो बहुत दीनदार है, किसी अच्छे दीनी इदारे में पढ़ भी रही है, कुरान की स्टूडेंट है, वो उससे मशवरा करेगी, वो उसे कुछ और मशवरा देगी कि कोई बात नहीं, सब्र करो, तुम्हारे मियाँ हैं, देखो उन्होंने तुम्हें घर दिया, ये दिया, वो दिया, वो सब ने बताएगी ना अच्छे पॉइंट्स, तो क्या हो गया अगर एक दफा डांट दिया, गुस्से में थे, कोई बात नहीं, तुमने भी तो कुछ ना कुछ कहा होगा, और मशवरा होगा उसका, इस्तिगफार करो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा शोहर तुम्हारा जन्नत है, तुम्हारा जहन्नम है, इस्तिगफार करो, शोहर की दिल आजारी ना करो, तुम माजरत कर लो, तुम पहल कर लो, वो और मशवरा देगी। अच्छा एक बच्ची मुसलमान है, पाकिस्तानी है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, अब वो जो है आगे ओ लेवल कर रही है, बिल्कुल मगरिब ज़दा मम्मी डैडी माहौल उनका, उससे मशवरा करती है, उसका मशवरा बिल्कुल अलग होगा, तुम गुलाम हो उसकी, हिम्मत कैसी उसको तुम्हें ऐसे कहने की, मुंह तोड़ के जवाब दो, कोई जरूरत नहीं दबने की, ऐसा ही होगा ना। अच्छा अब अगर एक ऐसी फ्रेंड है जो बचपन में ही बाहर चली गई और वहीं पर पली बढ़ी और अमेरिका में या यूरोप में उसकी परवरिश हुई और वहीं का माहौल है उसका, तो उससे मशवरा करेगी, वो बिल्कुल ही और बात कहेगी, वो कहेगी क्या तुम्हारा शोहर ऐसा कैसे कह सकता है, आज के आज घर छोड़ दो, उसको तुम डाइवोर्स कर दो, उसकी बोली और होगी। तो ये अभी ये सब मुसलमान लोग हैं, लेकिन जितना दीन के करीब है वैसा ही मशवरा देंगे ना, जो फहम है, अपनी तरफ से वो मशवरा अच्छा दे रहे हैं, अपनी तरफ से वो मशवरा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी अकल है, जिसका जैसा बैकग्राउंड है, वो वैसा ही मशवरा दे सकेगा। इसीलिए कहा गया कि बतनी दोस्त, यानी कि जिसको कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप अपना दुख सुख शेयर करते हैं, जिससे मशवरा मांगते हैं, वो कभी ऐसा बंदा ना चुने जो खुद कम फहम है। तो ये मुसलमानों का हाल है माहौल चेंज होने की वजह से। तो एक बच्ची जो है ही गैर मुस्लिम और वो रही भी अपने माहौल में, मादर पिदर आजाद, यूरोप अमेरिका जैसा माहौल। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो रहने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप उनको देखें, वो कितना घर बनाने वाली औरतें होती हैं, माहौल ने बदल दिया है ना उनको। और मुसलमान बच्चियां बाहर जाकर वो कैसे घर तोड़ती हैं, माहौल बदल देता है। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों गैर मुस्लिमों को अपना दिली दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ ये मुराद बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए कि उनसे अच्छे ताल्लुकात ना रखें, दोस्ती रखें, अच्छे ताल्लुकात रखें, बेशक उनको इनवाइट करें, उनकी तरफ जाएं, मेल जोल रखें, लेकिन उन्हें राजदार ना बनाएं, अपने घर के राज उनसे शेयर ना करें, अपने मशवरे उनसे ना लें। उसके लिए कोई मोमिन हो, और मोमिन भी वो जो मुत्तकी हो, ताकि वो आपको अल्लाह के तकवा वाला जो है ना मशवरा दे सके। सिमिलरली इस चीज को उलट लें, जो आपके मर्द हजरात हैं, तो अगर एक साहब को गुस्सा आ गया, बीवी ने कोई जुबान चलाई, बदतमीजी कर दी, जवाब दे दिया, गुस्सा आया हुआ है, एक दीनदार से मशवरा करेंगे तो वो क्या कहेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, हमारी माएँ भी जुबान दराजी कर जाती थी, आप चुप कर जाते थे, सहाबा चुप कर जाते थे, सब्र से काम लो, कोई बात नहीं, नरमी रखो, कुछ नहीं होता, सारी खिदमत करती है, सब कुछ करती है, अगर एक वक्त जवाब दे दिया तो इससे अना का मसला क्यों बना रहे हो? इंसान है यार वो, लेट इट गो, कुछ नहीं होता, नरमी से बिठाओ, पूछो क्या हुआ। अच्छा अगर वो ऐसे बंदे से मशवरा करे जो उसी तरह कॉन्वेंट वगैरह का पढ़ा, वो कहेगा कि उसको राइट है, वो उसकी अपनी जिंदगी है, उसे उसकी जिंदगी पर छोड़ दो, उसे चॉइस दे दो, उसको जो करना है कर दो, उसे कोई रास्ता अलग कर ले, वो और फलसफा सुनाएगा। और अगर वो किसी ऐसे बंदे से मशवरा करे जिसको ना दीन का फहम हो ना दुनिया का फहम हो, औरत को पैर की जूती समझता, वो कहेगा इतनी औकात तुम्हारी बीवी की, 2 थप्पड़ मारो रख के। तो जो जैसा होगा वैसे ही मशवरा देगा ना। लिहाजा मर्द हो या औरत हो, मशवरा करना चाहिए उससे जो दीन में अपने से बेहतर नजर आए।
جس کے بارے میں پتا ہو کہ اسے دین کا فہم ہے اور یہ متقی بھی ہے اور صحیح مشورہ دینے کے لائق ہے، اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مشورہ دے، اپنی وزڈم نہ ہمارے اوپر تادی کرے نا، اپنا فلسفہ ہمارے سر پہ نہ اونڈے لے، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے کہ یوں کرنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے یا صحابہ یوں کرتے تھے یا اللہ نے یوں کہا، تو لہٰذا انہیں اپنا رازدار نہیں بنانا۔ لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے کسی خرابی میں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وہی مشورہ دیں گے نا جو وہ خود زندگی جی رہے ہیں، تو وہ کون سا نفع پا رہے ہیں جو تمہیں نفع دے سکیں گے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر خاص طور پر قومی رازوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے موضوع جو ہے نا وہ جنگ کا چلنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ کبھی انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ اور ان کے ساتھ اپنی قومی راز شیئر نہ کرو، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ منافق بہت زیادہ ملے جلے ہوئے تھے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کے راز ان سے نکلوا لیتے تھے اور اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی غلطی تم مت کرو، انہیں اپنا رازدار مت بناؤ، ان کے ساتھ اپنے راز شیئر مت کیا کرو، کیونکہ جو قومی راز ان کو ملے گا وہ اس کے بدلے میں اس قومی راز کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو نہ ذاتی راز ان سے شیئر کرے اور نہ قومی تو بالکل بھی نہیں کرے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں، تمہیں مصیبتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، خیر خواہ نہیں وہ تمہارے۔ قد بے شک بدت ظاہر ہو گیا، البغضاء بغض ان کا، من افواہہم ان کی زبانوں سے، ان کا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جب وہ بات کرتے تو ان کا بغض ظاہر ہوتا ہے، ابھی تک ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں پاکستان کے حالات کی خرابی پر خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وما تخفی، جو وہ چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر زیادہ بڑا ہے، اور جو بات وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، یعنی وہ منہ سے کھل کر نہیں کہتے، وہ تمہاری تباہی چاہتے ہیں، تو انہیں اس کا موقع مت دو، انہیں اس کا موقع مت دو، انہیں اپنے راز مت دو۔ قد بے شک بینا، واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، ان اگر تم ہو تعقلون، عقل رکھنے والے، بے شک ہم نے اپنی آیتیں تم پر واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھو، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے احکام کھول کر رکھ دیے ہیں، اگر عقل ہے تو سمجھ لو۔ آج بھی مسائل وہی ہیں جی، آپ کے ہمارے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، آئی لینڈ خریدا ہے انہوں نے، کہاں سے خریدا ہے؟ قومی راز بیچ کر ہی خریدا ہے، ورنہ جنرل کی کون سی تنخواہ ہوتی ہے جس سے آئی لینڈ خریدے جا سکتے ہیں؟ آج بھی وہی قصے ہیں، آج بھی وہی کہانیاں ہیں، آج بھی وہی باتیں ہیں، صرف تھوڑی سی شکل بدل گئی۔ ہاں تم اولائی، خبردار رہو تم لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے محبت رکھتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ نفرت کرتے ہیں تم سے۔ تم کیوں محبت رکھتے ہو؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کیونکہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم انہیں اہل کتاب سمجھتے ہو، اس لیے ان سے پیار کرتے ہو، مگر وہ تم سے پیار نہیں کرتے کیونکہ وہ تمہیں کافر مانتے ہیں۔ آج بھی سچائی یہی ہے جی، آج بھی سچائی یہی، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وَإِذَا، جب لَقُوكُم، ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا، کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ، انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ، غصے کے مارے، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں، غصے کی اتنی شدت ہوتی ہے، غضبناک ہوتے ہیں تمہاری کامیابی دیکھ کر، خوش ہوتے ہیں تمہاری تباہی دیکھ کر، یہ تمہیں کامیاب نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ سچائی آج بھی یہی ہے، سچائی ہمیشہ یہی رہے گی، چاہے ہم انہیں تسلیم کریں اس سچائی کو یا نہ کریں۔ مسلمانوں کا دوست سوائے مسلمانوں کے کوئی نہیں۔ کوئی کہہ دیجئے موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے سبب۔ اللہ کہتے ہیں انہیں کو مر جاؤ اپنے غصے میں جل بن کر، اللہ تو فضل جس پر کرنا چاہتا ہے اسی پر کرے گا۔ آج بھی اللہ ہمارا سرپرست ہے، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خود اللہ کا ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں جی۔ آج ہم واپس پلٹ آئیں، وہی رب ہے، وہی اصول ہے، وہی قوانین۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ میں دلوں کے راز جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہیں کوئی کامیابی ملے، کوئی بھلائی ملے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، سی پیک کی کتنی تکلیف ہے. سی پیک شروع ہوا تو یہ سارا تماشا بھی شروع ہوا، کیونکہ سی پیک سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونی تھی. تو ایک چھوٹی سی چیز، سی پیک کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں. تو ایک چھوٹا سا سی پیک پاکستان کی اکنامیکل پروگریس میں اس نے رول پلے کرنا تھا، وہ کسی سے برداشت نہیں ہوا، نہ بھارت سے، نہ امریکہ سے، نہ روس سے، کسی سے برداشت نہیں. چین اس میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ چین کا بھی فائدہ ہے، کسی سے برداشت نہیں. آپ کے سامنے کی بات، عمران خان کی گورنمنٹ کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. میں پھر آپ سے وہی کہہ رہی ہوں، میں کسی کی سیاسی فیور نہیں کر رہی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی پالیسیز ایسی تھیں جن میں کرپشن کے امکانات شاید مستقبل میں نہ ہوتے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوا. پاکستان کی ترقی کبھی کسی عہد میں برداشت نہیں. بہت سارے منصوبے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں جس حکمران نے خیر کی طرف قدم بڑھانا چاہا وہیں اس کا رستہ روک دیا، وہی راستہ روک دیا، تاریخ اٹھا کر دیکھ. تو فرض میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک سی پیک برداشت نہیں ہوا. ایک سی پیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں تو اس کی کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے. تو جب کسی سے اتنی سی اچھائی آج برداشت نہیں ہو رہی تو اس وقت تو مسلمانوں پر فضل ہی بہت تھا. اللہ کا فضل آج بھی ہوگا جی، اگر ہم ویسے ہو جائیں. آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو آج بھی چیزیں بدل جائیں گی. اللہ کی رحمتیں وہی ہیں، اصول وہی ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں تکلیف آتی ہے، یفرحوا بِہَا، بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر، بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بہت خوش ہوتے ہیں. سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر ہمارا رب کہہ رہا ہے آج بھی سامنے ظاہر نہیں کرتے، مگر پیچھے خوشی ہوتے ہیں ہماری بدحالی پر، ہماری ناکامیوں پر، ہماری پریشانیوں پر. یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، اور وہ آپ کا، میرا، ہم سب کا ولی ہے، اور وہ سب سے سچا. حقائق آج بھی وہی ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں بدلا جی، بس ہم اپنی راہ سے بھٹک گئے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. تو یہ سچ ہے، جو رستہ بھٹک گئے ہیں نا ہم، اللہ پھر ہمیں دکھا. ہم اپنا رستہ کھو بیٹھے ہیں، نہ اللہ کا قانون بدلا ہے اور نہ زمینی حقائق بدلے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز آج بھی وہی ہیں. یہ سارے جو محاذ کھلے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے خلاف ہی کھلے ہوئے، خواہ وہ سیاسی ہو، وہ سماجی ہو، وہ میڈیا وار ہو، کچھ بھی ہو جی، ٹارگٹ اصل میں ہم ہی، مگر ہمیں اس کا فہم نہیں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، وہ نقصان نہ دے پائیں گے، کَيْدُهُمْ، چالیں ان کی، شَيْئًا، ذرہ برابر، تمہیں ان کی چالیں ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکیں گی اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. دو کوالٹیز، تصبروا، استقامت. صبر سے کیا مراد ہے؟ استقامت، اپنے طریقے پر ڈٹے رہو. یہ نہیں کہ جی اب تو کچھ ہو نہیں رہا، اب تو ہم مغربی طریقہ اپنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کپڑے اتار دیں گے تو ترقی پا لیں گے. غلط فہمیاں ہیں جی، یہ دھوکے ہیں، چالیں ہیں. اگر ہم استقامت دکھائیں اور تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈر کر رہیں، وہ کریں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا وہ مت کریں، تو پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ان کا کوئی عمل اللہ کی حد سے باہر نہیں ہے. تو جو چالیں اس وقت تھی وہی چالیں آج ہیں، جو کیفیت اس وقت تھی وہی کیفیت آج ہے، جو شرط اس وقت تھی وہی شرط آج ہے. اگر ہم دین پر استقامت رکھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، آج بھی اللہ ہمیں ان کی چالوں سے بچا لے، وہ کافی ہے ہمارے لیے.
مگر مسئلہ یہ ہے صبر کون کرے، متقی کون بنے. مشکل راستے ہیں، ہمیں تو شارٹ کٹ چاہیے، اور دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو اگر ہم استقامت اختیار کریں گے، اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، آج بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انڈیویجولی کریں گے تو انڈیویجول لیول پر، کولیکٹیولی کریں گے تو کولیکٹیو لیول پر. تو انڈیویجول کو چینج کرنا شروع کریں. انڈیویجول سے ہی کولیکٹیو ایک باڈی بنتی ہے نا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ استقامت اختیار کرے، ہر بندہ اپنی اپنی تقوی کو بہتر کرے، تو انشاءاللہ پھر ایک ایسا گروپ کھڑا ہو جائے گا، ایک میجورٹی کھڑی ہو جائے گی جو تقوی پر ہوگی. اور جب وہ ایک بڑی میجورٹی کھڑی ہو جائے گی تو حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اگلی کلاس میں اگلا موضوع شروع کریں گے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے غزوہ احد کا. کوشش کروں گی کہ 2 کلاسوں میں اس کو پورا کیا جا سکے. آج اگر شروع کریں گے تو پھر موضوع جو ہے وہ تشنا کام رہ جائے گا. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. چلیے کوئی سوال نہیں تو پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.